نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم صدق الله مولانا العظيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں ڈیفنس کی، ریاست مدینہ کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کی کیا اسٹریٹجی بنائی، اس کے بارے میں پچھلے لیکچر میں ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا تھا کہ آپ نے ریزرو فوج کا سیگا، ریزرو فوج کا آپ نے آغاز کیا، اور آج ہم کچھ اور تفصیلات کا تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے عرض کر دیں کہ آپ کی حکمت عملی کا بہت بڑا پہلو یہ بھی تھا کہ جب میثاق مدینہ دستخط کیا گیا تو 44 پولیٹیکل اینٹیٹیز یا قبائل نے یا فریقوں نے اس پہ دستخط کیے۔ اس کا ایک آرٹیکل یہ بھی تھا کہ اگر کسی ایک فریق پہ حملہ ہوگا وہ سبھی کے خلاف سمجھا جائے گا، اور اسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدام بھی کیا، اور یہ بھی میں ایک آرٹیکل بیان کر رہا ہوں میثاق مدینہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جتنے قبائل اور جتنے طبقے ہیں، مثال کے طور پر یہودی ہیں، عیسائی ہیں، صابی ہیں، مشرک ہیں، مسلمان ہیں، ہر کسی کا فیصلہ اس کے پرسنل لا کے مطابق ہوگا۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ ہندوستان کے کم و بیش 24 کروڑ مسلمان کیوں رو رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے ہمارے اسلامی قانون کے مطابق، ہمارے پرسنل لا کے مطابق کیے جائیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دفاع کو مضبوط کرنے کا ایک ٹول تھا کہ آپ نے دیگر مذاہب کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق آپ نے واگزار کیے، اور ان کو کہا کہ تم اپنے طریقے پہ زندگی گزارو، اسلامی ریاست اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ ہاں، جب کسی ریاست کی سبھی اینٹیٹیز اور اس کے سبھی لوگ خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، تب اس کا دفاع بھی ممکن ہوتا ہے۔ ہاں، اور ڈاکٹر حمید اللہ نے، اللہ ان کو کروٹ چین دے، بہت بڑے محقق تھے پچھلی صدی کے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ سائن کرنے کے بعد ان 44 قبائل کے زیر نگی جتنے علاقے تھے اس کے گرد آپ نے برجیاں لگوا دی۔ گویا ریاست مدینہ کی حدود کا تعین آپ نے فرما دیا کہ یہ ریاست مدینہ ہے، یہاں ریاست مدینہ کا قانون لاگو ہوگا۔ اور ایک اور بہت اہم بات اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ شیر خدا ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ جب جنگ میں تھک جاتے یا ہمیں کوئی تھوڑی سی استراحت کی ضرورت محسوس ہوتی، ہم جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقب میں جا کے پناہ لے لیتے، اور اس کے لفظ یہ ہیں، یہ حدیث کی کتابوں میں یہ عام طور پر حدیث مہیا ہے کہ ہم میں سے سب سے آگے دشمن کے قریب تر جو ہوتا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ اور ہماری تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے، اپنے صحابہ سے بھی زیادہ بہادر تھے۔ جب صحابہ کو بھی کوئی خطرہ ہوتا تو جنگ میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتے۔ ہاں، آپ نے اپنے دفاع کو اور کیسے کیسے آپ نے مضبوط کیا، آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع کے لیے کیسی کیسی تیاریاں کی۔ میں اس میں یہ کوٹ کر رہا ہوں حدیث کی کتابیں، خاص طور پر ترمذی کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ ہمیں جنگ کے سارے ٹولز ہمارے پاس بہت اچھے انداز میں تیار ہونا چاہیے، تو آپ نے 2 صحابہ کو، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت غیلان بن سلمہ کو،
आपने जरश रवाना किया। जरश उस वक्त के यमन के इलाके में, जरश वो इलाका था जहां बहुत अच्छी मिंजनीकें बनती थी। ताइफ वो इलाका था जहां बहुत अच्छी और भारी मिंजनीकें बनती थी। आपने कुछ सहाबा को, 2 के नाम मुझे मिले हैं, और भी कई सहाबा को आपने भेजा कि आप वहां अच्छी मिंजनीक बनाने का आप वहां मशक करके आए, आप उसकी ट्रेनिंग लेके आए। एक मिंजनीक की तरह का एक और हथियार भी था जो बहुत बड़े पत्थर को दुश्मन की जानिब उछाल देता था, जिस तरह मिंजनीक उछालती थी। उसका नाम था सन्नौर। सन्नौर। हमारी तारीख की 2 बड़ी किताबें हैं, तारीख तबरी और तारीख इब्ने इसहाक। इब्ने इसहाक तो सबसे कदीम तरीन तारीख है इब्ने इसहाक की। इन दोनों में ये तफसीलात हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन्नौर बनाने के लिए अपने कई सहाबा को वहां भेजा, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां थी। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी थी कि जब मिंजनीक में आपने इतनी बड़ी मिंजनीक बनवाई कि उसमें 3 मन का, 2.5 मन का, यानी मैं अंदाजे से कह रहा हूं, मेरे पास कोई लिखा हुआ इसके सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास ये शहादत मौजूद है कि इतनी बड़ी मिंजनीक थी कि जब फितना इर्तिदाद हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, जब लोगों ने खातमुन नबीयीन की हिदायत से इनकार किया, किसी अरब तबके ने आके कहा ज़कात माफ कर दी जाए तो हम मुसलमान रहेंगे, किसी ने कहा नमाजों में तखफीफ कर दी जाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये तैयारी करवाई थी, आप उसका एक मजहर देखें कि मुसैलमा कज़्ज़ाब अपने किले में, जिसको हदीक़तुर रहमान कहते थे, उसमें महसूर हो गया। एक जलील कदर सहाबी थे हजरत बरा बिन आजिब। उन्होंने कहा कि आप मुझे मिंजनीक में बिठा के, वो असलहा बंद हो के मिंजनीक में बैठ गए कि मुझे आप उछाल दें हदीक़तुर रहमान की तरफ, मुसैलमा कज़्ज़ाब के किले की जानिब। उनको मिंजनीक में रख के उनको वहां फेंक दिया गया, और वो दुश्मन के बीच में जाके उन्होंने लैंड किया, और उन्होंने लड़ते लड़ते अंदर से किले का दरवाजा खोल दिया, और इस तरह मुसलमानों को फतह नसीब हुई। ये रसूलुल्लाह सल्लम के दिफा की एक स्ट्रेटेजी थी। और भी आपने दिफा के लिए बहुत सारे काम किए, जिनका इंशाल्लाह आइंदा शॉर्ट लेक्चर में हम तज़किरा करेंगे। शुक्रिया जी।